إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ آسان قرآنی عربی کورس کا 5واں سبق ہے، اور اس سبق میں ہم قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کو سمجھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لفظ اللہ جو موصوف تھا الحمدللہ میں، اس کی پہلی صفت ہے رب العالمین، دوسری صفت ہے رحمان، تیسری صفت ہے رحیم، اور چوتھی صفت ہے مالکی یوم الدین۔ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو امید عطا فرمائی کہ ہم اس سے مایوس نہ ہوں، تو لیکن جب امید بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی اس کی نافرمانی پر بھی اتر آ سکتا ہے۔ تو بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالکی یوم الدین بھی فرمایا کہ بالکل بے خوف ہو کر سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدود میں رہنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ روز جزا کا بھی مالک ہے اور وہاں وہ حساب کتاب کرے گا۔ دین جو ہے نا، عربی زبان میں دانا یدینو سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اچھائی برائی، عزت کرنا، ذلیل کرنا، بدلہ دینا، بدلہ لینا وغیرہ۔ تو قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الدین کہا ہے، وہ جزا کا دن ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا حساب لیں گے اور اس کا بدلہ دیں گے، اس میں ثواب اور عذاب دونوں ہوگا وہاں پر، تو اس کو یوم الدین کہتے ہیں۔ یوم کا مطلب ہے دن، اور مالک کا مطلب ہے ملکیت رکھنے والا، اس کو ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، بادشاہ۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے کی ساری مخلوقات کے حقیقی طور پر بغیر کسی واسطے کے بلا واسطہ طور پر، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عارضی طور پر ملکیت عطا فرمائی ہے نا، وہاں صرف اور صرف ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، اور ساری کی ساری حکومت بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی وہاں پر۔ اب اس آیت میں مرکب اضافی پایا جا رہا ہے، تو ہم اس سبق میں مرکب اضافی کو سمجھ لیتے ہیں۔ جن دو لفظوں کے بیچ میں کا کی کے آئے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، اور عربی کا جو مرکب اضافی ہوتا ہے وہ اردو سے الٹ ہو جاتا ہے۔ اردو میں ہم کہیں گے روز جزا کا مالک، عربی میں کہیں گے مالکی یوم الدین، مالک پہلے آئے گا، روز جزا بعد میں آ جائے گا۔ اور اب اس میں یہ یاد رکھیں کہ مرکب اضافی جو ہے مالکی یوم بھی مرکب اضافی ہے، یوم الدین بھی مرکب اضافی ہے۔ اس میں پہلے لفظ کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مالک مضاف ہے، یوم اس کا مضاف الیہ ہے، یوم مضاف ہے، دین اس کا مضاف الیہ ہے۔ جزا کے دن کا مالک، اب دیکھیں تینوں کے درمیان میں کا کی کے آ رہا ہے۔ تیسری بات یہاں یہ سمجھے کہ جو مضاف ہوتا ہے، یعنی مرکب اضافی کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے، اس پر نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، اسی لیے المالک یوم الدین بھی کہنا غلط ہے، مالکین یوم الدین بھی کہنا غلط ہے، مالکل یوم الدین کہنا بھی غلط ہوگا، مالکی یوم من الدین کہنا بھی غلط ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یوم بھی آگے مضاف ہو رہا ہے۔ چوتھی بات اور آخری بات ہے جو کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ جو مضاف الیہ ہے، یعنی مرکب اضافی کا جو دوسرا لفظ ہوتا ہے، مالکی یوم میں یوم اور یوم الدین میں دین، یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اب مجرور ہونے کی مکمل تفصیل تو انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ ایک ظاہری علامت اس کی اکثر الفاظ میں یہ ہوتی ہے کہ آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتا ہے۔ تو یہاں مالکی یوم الدین میں دیکھیں یوم کے میم کے نیچے زیر ہے اور دین کے نون کے نیچے زیر ہے۔